آج کے اس پرسکون لمحے میں میں چاہتی ہوں کہ ہم اسلام کے تصور جنگ اور قیدیوں کے حقوق پر بات کریں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید جنگ کو فروغ دیتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن اور سنت میں انسانی جان کی حرمت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بالکل، اور اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو اسلام نے پہلی بار جنگ کے دوران اصول و ضوابط متعارف کروائے۔ اس سے پہلے قدیم یونان، روم یا فارس میں قیدیوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے قیدیوں کے لیے واضح اور انسان دوست قوانین بنائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور وہ قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ خود انہیں اس کی خواہش ہوتی ہے۔ سورہ انسان، آیت نمبر 8۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو آپ نے بدر کے قیدیوں کو اپنے صحابہ میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ بھلائی کرو، یہاں تک کہ صحابہ خود کھجوریں کھاتے اور قیدیوں کو روٹی دیتے۔ اس سے بڑھ کر انسانیت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک اہم فرق بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاد اور قتال۔ اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ جہاد وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور قتال صرف اس وقت جائز ہے جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور دفاع ناگزیر ہو۔ جی ہاں، جہاد کا اصل مطلب ہے ہر قسم کی جدوجہد، چاہے وہ نفس کے خلاف ہو یا معاشرتی برائیوں کے خلاف۔ قتال صرف ایک صورت ہے، اور وہ بھی آخری حل کے طور پر۔ اسلام میں جنگ کبھی بھی مذہب پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ ظلم کو روکنے اور مظلوم کی مدد کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غیر جنگجو افراد جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار اور مذہبی شخصیات کو مکمل تحفظ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی فوج کو 10 ہدایت دیں، جن میں غیر جنگجوؤں کو نقصان نہ پہنچانے کی سخت تاکید تھی۔ یہی نہیں، بلکہ اسلامی قانون میں جنگ کی املاک، فصلیں، جانور، حتیٰ کہ درختوں کو بھی بلا وجہ نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے بھی اپنی فوج کو یہی ہدایت دی کہ کسی عمارت یا کھیت کو نہ جلاؤ، نہ کاٹو، اور نہ ہی کسی جانور کو بغیر ضرورت کے مارو۔ اگر ہم قیدیوں کے حقوق کی بات کریں تو اسلام نے انہیں کھانا، کپڑا، علاج، مذہبی آزادی اور خاندان کے ساتھ رہنے کا حق دیا، یہاں تک کہ اگر قیدی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرنا لازم ہے۔ اور یہ اصول صرف نظری نہیں، بلکہ عملی طور پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں نافذ ہوئے۔ بدر کے قیدیوں کو نہ صرف اچھا کھانا دیا گیا، بلکہ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ تھا تو اسے کپڑا مہیا کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید میں قمیص نہ ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قمیص دی۔ کتنی دل کو چھو لینے والی مثال ہے۔ اور اگر ہم جدید بین الاقوامی قوانین جیسے جنیوا کنونشن سے موازنہ کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی وہ اصول دے دیے تھے جو آج دنیا انسانی حقوق کے نام پر اپناتی ہے۔ بالکل، جنیوا کنونشن 1949 میں آیا، جبکہ اسلام نے 7ویں صدی میں ہی قیدیوں کو کھانا، کپڑا، علاج، مذہبی آزادی اور رہائش کا حق دے دیا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اسلام میں قیدیوں کو بنا کسی شرط کے رہا کرنا افضل عمل سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کبھی قیدیوں کو رہا نہ کیا جائے تو ان سے فدیہ لیا جا سکتا ہے یا انہیں تعلیم دینے کے عوض آزاد کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ ہوا۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں قیدیوں پر تشدد، بدسلوکی یا انتقام لینا سختی سے منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین پر لوگوں کو عذاب دے گا، اللہ اس کو عذاب دے گا۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو دیکھتے ہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی قیدیوں کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی اکٹھا رہنے دیا۔ یہی وہ انسانیت ہے جو اسلام کے تصور جنگ اور قیدیوں کے حقوق کی بنیاد ہے، اور یہ اصول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلامی قانون جنگ میں یہ بھی واضح ہے کہ جنگ صرف آخری حل ہے اور امن اصل مقصد ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ، آیت نمبر 205۔ اور اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں تو اکثر ممالک جنہوں نے جنیوا کنونشن پر دستخط کیے وہ بھی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جیسے ابو غریب یا گوانٹانامو۔
اس کے برعکس اسلام نے ہر دور میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے اتنی واضح اور انسان دوست تعلیمات دیں تو پھر آج بعض گروہ یا ریاستیں ان اصولوں کی خلاف ورزی کیوں کرتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں جب لوگ دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں یا ذاتی مفاد کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، تب ہی ایسی خلاف ورزیاں جنم لیتی ہیں۔ اسلام کی اصل روح امن، عدل اور انسانیت ہے۔ اور یہی پیغام ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ جنگ کا مقصد کبھی بھی مذہب مسلط کرنا نہیں بلکہ ظلم کا خاتمہ اور مظلوم کی مدد ہے۔ اور اگر ہم بین الاقوامی قوانین سے موازنہ کریں تو اسلامی قانون جنگ میں کئی پہلو ایسے ہیں جو جنیوا کنونشن سے بھی زیادہ جامع اور انسان دوست ہیں۔ مثلاً اسلام میں قیدیوں کو بنا کسی شرط کے رہا کرنا افضل ہے، جبکہ جنیوا کنونشن میں یہ لازمی نہیں۔ اسی طرح اسلام میں قیدیوں کو مذہبی آزادی دی جاتی ہے، ان پر جبراً مذہب تبدیل کروانا منع ہے، اور یہ اصول آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آخر میں اگر ہم اسلام کے تصور جنگ اور قیدیوں کے حقوق کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے نہ صرف جنگ کو محدود کیا بلکہ قیدیوں کے حقوق کو بھی محفوظ بنایا۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو آج کی دنیا کو سب سے زیادہ درکار ہے، امن، عدل اور انسانیت۔ اور اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو شاید دنیا سے جنگ و جدل کا خاتمہ ہو جائے۔ بالکل، اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، طاقت کا نشہ ہمیشہ انسانیت کے لیے خطرناک رہا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس پیغام کو عام کریں کہ اسلام امن، محبت اور انسانیت کا دین ہے، اور قیدیوں کے حقوق کی حفاظت اصل میں انسانیت کی حفاظت ہے۔ اور یہی وہ روشنی ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اصولوں پر عمل کریں اور دنیا میں امن و انصاف کو فروغ دیں۔ آمین۔ سامعین، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس پرسکون اور معنی خیز گفتگو میں ہمارا ساتھ دیا۔ دعا ہے کہ یہ پیغام آپ کے دلوں تک پہنچے اور عمل کی صورت اختیار کرے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔